الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. محترم حضرات اور معزز خواتین، یہ ایک چھوٹی سی آیت میں نے پڑھی ہے جو تقریباً ہر نمازی مسلمان جانتا ہے کہ پارہ ام کی ایک مختصر سی آیت ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ قیامت کے روز تم سب سے دریافت کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، یعنی جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اس دنیا کے اندر، ان تمام نعمتوں کے بارے میں دریافت کیا جائے گا کہ ان نعمتوں کو تم نے کس طرح استعمال کیا، ان نعمتوں سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا، ان نعمتوں کا تم نے شکر ادا کیا یا نہیں کیا. یہ سوال ہوگا ہر بندے سے، اور یہ قرآن کریم کے اندر ہے، پارہ ام کے اندر ہے. دن رات ہم اپنے اماموں سے یہ آیت سنتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. نعیم کہتے ہیں نعمت کو، لتسألن سوال سے بنا ہے، یومئذ سے مراد ہے قیامت کا دن. اب وہی مطلب آ گیا جو میں نے عرض کیا کہ قیامت کے دن تم سب سے، ہر ایک سے، مرد سے، عورت سے، بڈھے سے، جوان سے، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں دریافت فرمائیں گے کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، کس طرح ان کو استعمال کیا. اس سے پیشتر کہ میں آپ کے سامنے آگے کوئی بات کہوں، اتنا عرض کیے دیتا ہوں، اور یہ قرآن کریم کی بعض آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے اور احادیث میں تو بالکل واضح طریقے سے آیا ہے کہ ہر بندے پر اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. قرآن کریم فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار کر نہیں سکتے. طاقت نہیں تمہارے اندر ان نعمتوں کے شمار کرنے کی. شکر ادا کرنا تو بعد کی چیز ہے، نعمتوں کا شمار کرنا اس کے بارے میں یہ فرما دیا کہ تم شمار کر نہیں سکتے، تمہارے اندر قدرت نہیں، طاقت نہیں. کتنی ہی طویل عمر ہو جائے اور پوری عمر آدمی اور کچھ نہ کرے، صرف یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنے لگے، یہ عمر طویل گزر جائے گی. ایک ایک لمحے میں جو نعمت اللہ کی وہ شمار کر رہا ہے وہ بھی ہو جائے گا، لیکن پھر بھی نعمتوں کو شمار نہ کر سکے. اس قدر بے شمار نعمتیں ہیں ہر بندے پر اور ہر بندی پر اللہ رب العزت کی. میں مختصراً سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ کیسے ہم شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ ہم نے اپنے پیدا ہونے کی نہ دعا کی تھی نہ کوشش، ہمیں تو پتہ بھی نہ تھا.
اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کی اور پھر حیات اور زندگی عطا فرمانے کی ہم کو دے دی، بغیر مانگے دے دی، مفت میں دے دی، اس کے بدلے میں اس نے کچھ ہم سے طلب نہیں کیا۔ سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے کہ اس نے ہر بندی کو اور ہر بندے کو پیدا فرمایا، صحیح و سالم پیدا فرمایا، صحت مند اور تندرست پیدا فرمایا، جیتا جاگتا اور زندہ پیدا فرمایا، تمام وہ قوتیں اور توانائیاں جو جسم انسانی کے اندر ہوتی ہیں ان سب کے ساتھ پیدا فرمایا۔ کتنی بڑی نعمت، ذرا اندازہ کیجیے اور غور کیجیے۔ پھر پیدا ہونے کے بعد، پیدا کر دینے کے بعد کیسے کیسی نعمتیں اس نے عطا فرمائی، اس انداز میں کہ اس بیچارے مسکین بندے کو پتہ بھی نہیں، اور اس چھوٹے سے بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہے کچھ بھی شعور نہیں۔ بھوک اس کو لگتی ہے، اس کا انتظام کر دیا، پیاس اس کو لگتی ہے، اس کا انتظام کر دیا، سردی گرمی لگتی ہے، اس کا انتظام کر دیا، تکلیف ہوتی ہے، اس کا انتظام کر دیا، راحت و آرام اس کو پہنچتا ہے، اس کا انتظام کر دیا، بیماری ہوتی ہے، اس کا انتظام کر دیا، اور جتنی بھی اس کی چیزیں، اس سے متعلق چیزیں ہیں، ان سب کا انتظام اللہ نے غیب سے ایسا کر دیا، اور وہ نعمت عطا فرما دی اس بچے کو کہ جو اس کی ان تمام ضرورتوں کو پورا کر دے، اور وہ ہے اس کی ماں۔ ماں اس کی یہ تمام ضرورتیں پوری کر دیتی ہے۔ اس بیچارے مسکین کو پتہ بھی نہیں کہ یہ نعمتیں کہاں سے چلی آ رہی ہیں۔ پھر اس چھوٹے سے بچے کو ہزاروں بلاؤں سے محفوظ رکھا، ہزاروں مصیبتوں سے اس کو نجات دی، ارد گرد کی تمام چیزوں سے اور تمام اس ماحول سے کہ جو اس کے لیے مضر ہے، اللہ نے بچا لیا اور محفوظ رکھا۔ یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور بڑا ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے اس پر نعمتوں کی بارشیں شروع کر دی۔ بارشیں، ایک ایک لمحے میں ہزاروں نعمتیں آتی ہیں، اور اسی طریقے سے اس کی موت تک یہ نعمتیں، مختلف قسموں کی نعمتیں مختلف انداز سے اسے ملتی رہتی ہیں۔ اللہ کی فرما برداری کرے تب بھی ملتی ہیں، نافرمانی کرے تب بھی ملتی ہیں۔ اس کی نعمتوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ سب نعمتیں وہ عطا فرماتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے سب سے بڑی نعمت میں ایک عرض کرتا ہوں، اسی کو آپ سمجھ لیجئے اور اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کیسے اس کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں۔ ہمیں سانس آتا ہے ایک باہر کی جانب ایک اندر کی جانب، جب تک یہ سانس موجود ہے ہم زندہ ہیں، جب یہ سانس نکل جائے گا مر جائیں گے۔ سانس ہمارا اندر گیا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ پھر وہ سانس باہر آیا، یہ دوسری نعمت ہے اللہ کی۔ کیوں جناب؟ اگر سانس اندر جائے اور اندر کا اندر رہ جائے، باہر ہی نہ نکلے، آدمی کا دل گھٹ جائے گا، سینہ گھٹ جائے گا، تڑپے گا اور لوٹے گا، سانس نہیں آئے، حتیٰ کہ مر جائے۔ یا سانس باہر نکلا اور اس کے بعد پھر وہ اندر نہیں جا رہا، کوئی چیز حلق میں اٹک گئی یا اور کوئی چیز سامنے پیش آ گئی، بتائیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کو کوئی شمار کر سکتا ہے؟
بے شمار نعمتیں اس کی نازل ہوتی رہتی ہیں، بارشوں کی طرح برستی ہیں ہر لمحے اور ہر آن۔ شمار کرنا تو الگ رہا، ہم ذرا غور کریں کہ کتنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ غور کرنے سے خود معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا کیا عالم۔ یہ تو میرا اس وقت مقصود نہیں تھا، میرا مقصود تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے چند نعمتیں بہت اہم ہیں اس دنیا کے اعتبار سے، اور وہی چند نعمتیں اہم ہیں آخرت کے اعتبار سے۔ حدیث شریف میں اس کا ذکر آیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا اور معلوم کرے گا، لیکن ان چند عظیم نعمتوں کے سلسلے میں خصوصیت سے سوال ہوگا جو اس زمانے میں اور اس دنیا کی زندگی میں ہر مومن اور ہر مومنہ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک بڑی نعمت ہے حضرت یہ زندگی اور یہ حیات جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ عمر عزیز جو اللہ نے ہمیں دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ خود انسان بھی اس کو سمجھتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اسی لیے وہ اپنے آپ کو خودکشی کرنے سے بچاتا ہے، اسی لیے وہ ایسے مواقع سے اور ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے جہاں ہلاکت کا اندیشہ ہو، اسی لیے وہ ان تمام ذرائع اور اسباب کو اختیار کرتا ہے جو اس زندگی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اگر وہ بیمار ہو جائے اور خدا نہ کرے علاج سے مایوسی ظاہر ہونے لگے، اپنی تمام جمع شدہ پونجی اس کے اوپر خرچ کر دے گا اور اپنی زندگی کو بچائے گا۔ اگر یہ عمر عزیز اتنی عظیم نعمت نہیں ہے تو پھر کیوں وہ اتنا مال خرچ کر رہا ہے، کیوں اپنی پونجی اور سرمایہ کو وہ خرچ کر رہا ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ زندگی جو ہمیں بے مانگے ملی، مفت میں ملی، 60 70 80 90 100 سال 150 سال، یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ پوری زندگی تو عظیم نعمت ہے ہی، لیکن اس زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ وہ بھی عظیم نعمت ہے۔ اس لیے سب سے پہلا سوال جو ہوگا آخرت میں نعمتوں کے سلسلے میں تو وہ اس عمر عزیز کا ہوگا، کیونکہ یہ بڑی نعمت ہے، اور جتنی عظیم نعمت ہوگی اتنا ہی سوال ہوگا۔ تو آخرت میں نعمتوں کے سوالات کا جب وقت آئے گا تو اس میں سب سے پہلا سوال اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں اس عمر عزیز کا اور اس زندگی کا ہوگا جو ہم ضائع کر رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں۔ سوال ہوگا، حساب دو اور بتاؤ کہ تم نے اپنی اس پوری زندگی کو کن کن کاموں میں کھپایا، کن کن چیزوں میں تم نے اس کو ختم کیا، یہ پوری زندگی کہاں کہاں گنوا دی، کیسے کیسے گزاری، اس کا حساب دو۔ اور یہ حساب صرف تھوڑی سی زندگی کا نہیں ہوگا بلکہ پوری زندگی کا ہوگا، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، ایک ایک منٹ کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک گھنٹے کے بارے میں سوال ہوگا، اور پوری زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ صاحبو ذرا خیال فرماؤ کہ حساب دینا ہے اس پوری زندگی کا جو بہت بڑی نعمت ہے۔
اور وہ حساب کیا ہے آپ اور ہم خوب جانتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہمیں خوب معلوم ہے. ہم نے اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہم جانتے ہیں, یا اس کی نافرمانیوں میں گزاری یہ بھی ہمیں علم ہے. ہم اپنا علم چھوڑ دیں, وہاں پر تو نامہ اعمال موجود ہے جس میں ایک ایک لمحہ ضبط کیا گیا ہے. زندگی کا ایک ایک لمحہ نامہ اعمال کے اندر محفوظ ہے. جب سے بالغ ہوا اور جب تک مرا, اس وقت سے لے کر بلوغ کے وقت سے لے کر موت تک جتنی بھی زندگی ہے اس کا ایک ایک لمحہ لکھا ہوا ہے اور محفوظ ہے. قیامت کے روز کیا ہوگا؟ بندہ حاضر ہوگا بارگاہ الہی میں. کیوں حاضر ہوگا؟ حساب دینے کے لیے. اور عدالت اور بارگاہ ہوگی یہ رب العالمین کی. وہاں پر اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اللہ کی عدالت کے سامنے. جب تک چند سوالوں کا جواب نہ مل جائے اسے ہٹنے کی اجازت نہ ہوگی, وہیں جمع کھڑا رہے گا. ان میں سے ایک سوال یہ کہ رب العالمین دریافت فرمائیں گے کہ اپنی عمر کا حساب ہمیں دو. یہ اتنی بڑی نعمت ہم نے تمہیں دی تھی, بتاؤ کن کن کاموں میں تم نے اس کو گزارا, کن کن چیزوں میں تم نے اپنی عمر کو کھپا دیا, اس کا حساب دو. سامنے اس کے وہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہے. یہ تمام عمر کا اعمال نامہ اس کے سامنے ہوگا, دیکھ رہا ہوگا, پڑھ رہا ہوگا, نظر آ رہا ہوگا. اگرچہ دنیا میں پڑھا لکھا نہ ہو, لیکن وہاں جا کر پڑھنا لکھنا سب آ جائے گا. ادھر موت واقع ہوتی ہے اور ادھر انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. وہ تمام چیزیں جو اسے اب تک معلوم نہ تھی معلوم ہو جاتی ہیں. وہ پہلے پڑھا ہوا نہ تھا, اب پڑھا ہوا ہو گیا. وہ پہلے عربی زبان بالکل نہیں جانتا تھا, لیکن مرتے ہی عربی زبان ہو گئی. قبر میں گیا تو عربی زبان, وہاں پر سوال ہوگا تو عربی زبان میں ہوگا, جواب دے گا تو عربی زبان میں دے گا. وہاں سے آگے جتنے بھی مراحل ہوں گے وہ سب عربی میں ہوں گے, حالانکہ عربی سے بالکل ناواقف اس دنیا کی زندگی. اسی طریقے سے پڑھنے لکھنے سے ناواقف, لیکن وہاں جا کر سب کچھ پڑھنا لکھنا آ جائے گا. وہ تمام اعمال نامہ جو بظاہر عربی میں لکھا ہوا ہوگا, فرشتوں کا ضبط کیا ہوا, یعنی وہ دونوں فرشتے کے جو اعمال نامہ لکھنے پر مقرر ہیں, ان کا وہ لکھا ہوا اعمال نامہ جو عربی زبان میں ہوگا, پوری عمر کا چٹھا اور کھاتا ہوگا, پوری عمر کے ایک ایک لمحے کا گوشوارہ ہوگا, وہ سامنے ہوگا. اسے دیکھے گا اور جواب دے گا. یہ میں حدیث شریف کا مضمون بتا رہا ہوں, میرا اپنا نہیں ہے. مجھے کیا خبر آخرت کی, بس جو حدیث شریف میں آ گیا وہی بتا رہا ہوں. نظر آئے گا اسے, دریافت کیا جائے گا. مثلا کہ تم نے بالغ ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی, مثال دے رہا ہوں, وہاں موجود ہے لکھا ہوا. پڑھی ہے تو لکھا ہوا ہے, نہیں پڑھی ہے تو لکھا ہوا ہے. جیسا اس نے کیا ہے دنیا میں وہ جواب دے گا. فجر کی نماز کے بعد تم نے کیا عمل کیا, وہاں لکھا ہوا ہے.
جواب دے گا. اس کے بعد پھر تم نے کیا کیا کام کیا سب لکھا ہوا ہے. مثلا 7 بجے تم نے یہ کام کیا بتاؤ یا نہیں کیا. 7:01 پر تم نے کیا کام کیا. 7:02 پر تم نے کیا کام کیا. تاریخ کے ساتھ، وقت کے ساتھ، دن کے ساتھ ضبط ہے. سب لکھا ہوا ہے. اور وہاں پر جواب وہی ہوگا کہ جو اس دنیا سے لے کر گیا ہے. وہاں کوئی نیا جواب مرتب نہیں کر سکتا. یہ دنیا کی زندگی جواب دے رہی ہے. ہم اپنے اعمال نامے کو خود اس دنیا کی زندگی میں مرتب کر رہے ہیں. یہی اعمال نامہ ہے جو آ جائے گا آخرت میں. اب ذرا غور کر لیجیے، میں نے تو صرف مختصر سی مثال ایک دے دی. اب ہم میں سے ہر ایک کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ اس حساب کے وقت ہمارا کیا حال ہوگا. کیا اس حساب کے وقت ہم ناکامی اور سرخ روئی اور کامیابی حاصل کریں گے، یا اس حساب کے وقت خدا نہ کرے ہم ناکام ہوں گے اور بدنامی اور ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہیں پر غور کرنا ہے، یہیں پر سوچنا ہے. یہاں سے گزرنے کے بعد اور مرنے کے بعد جواب میں کوئی تغیر نہیں ہوگا. جیسا جواب ہم نے اپنی زندگی کے ذریعے رقم کر دیا اور تحریر کر دیا، بس وہی جواب ہو گیا. آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں بھی یہ مضمون ہے اور احادیث کے اندر بھی بکثرت یہ آیا ہے کہ اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں. یہ اس وقت تک لکھے جاتے رہیں گے جب تک بندے کے اندر سانس موجود ہے. جیسے ہی سانس نکلا اور موت واقع ہوئی، اعمال نامہ لپیٹ دیا گیا، وہ فائل بند کر دیا گیا اور بند کر کے وہ فائل پہنچا دیا گیا مرکزی دفتر میں. مرکزی دفتر مومنین کا الگ ہے اور کافروں اور فاجروں کا، بدکاروں کا الگ ہے. جیسا کہ خود قرآن کریم میں سورہ تطفیف کے اندر موجود ہے کہ ایمان والوں کا جو مرکزی دفتر ہے، ان کے اعمال ناموں کا اور ان کے فائل کا جو مرکزی دفتر ہے اس کا نام ہے علیین. اور فاسقوں، فاجروں، کافروں، بدکاروں کا جو ان کے اعمال ناموں کا جو دفتر ہے، مرکزی دفتر، اس کا نام ہے سجین. بس ادھر بندہ مرا، فائل بند ہوا، اعمال نامہ لپیٹ دیا گیا اور وہ اعمال نامہ پہنچ گیا علیین میں یا پہنچ گیا وہ سجین. وہی اعمال نامہ نکل کر آئے گا میدان حشر میں. اسی اعمال نامے کو دیکھ کر وہ جواب دے گا. یہ اعمال نامہ جو ہم اپنی زندگی کے ذریعے مرتب کر رہے ہیں، یہ اعمال نامہ جو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے اوپر تحریر کیا جا رہا ہے، صاحب غور کرو، عقل کے ناخن لو. یہ اعمال نامہ جیسا ہم یہاں پر مرتب کر دیں گے ویسا ہی رہے گا. مرنے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی. لاکھ ہم چاہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا اعمال نامہ اچھا ہو جائے، ناممکن ہے. اس لیے جو کچھ کرنا ہے یہیں پر کرنا ہے. اللہ کی اتنی بڑی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے جو اس نے عمر ہمیں عطا فرمائی. اگر اس کا شکر ادا کریں گے تو یقین رکھیے کہ ہمیں سرخ روئی حاصل ہوگی، کامیابی حاصل ہوگی، عزت حاصل ہوگی انشاءاللہ آخرت میں. اور خدا نہ کرے اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور شکر ادا نہ کیا اپنی اس زندگی کا،
تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارا کیا حشر ہوگا. اللہ تعالیٰ برے حشر سے ہمیں محفوظ رکھے. اس لیے جو کچھ بھی کرنا ہے یہی کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے تو یہی کرنا ہے، ناشکری کرنا ہے تو یہی کرنا ہے. شکر ادا کرنے کا مطلب بھی بتا دوں اور پھر ختم کروں. شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ تو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا واجب اور لازم ہے. قرآن کریم نے کئی جگہ اس کو ذکر فرمایا ہے. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. صاف اعلان فرما دیا کہ جو نعمتیں تمہارے اوپر اللہ کی ہیں ان کا شکر ادا کرو. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، کیونکہ شکر عبادت ہے. تو شکر ادا کرنے کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے. ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. یہ شکر جو ادا کیا جائے گا کس طرح کیا جائے گا، میں بس اس کا طریقہ بتا کے ختم کرتا ہوں. قرآن و حدیث سے جو بات خلاصے کے طریقے پر نکلتی ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں. شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں اور تینوں کے تینوں طریقے لازم ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک طریقے پر عمل نہیں کرے گا شکر ادا نہیں ہوگا. تینوں طریقوں پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے. پہلا مرتبہ تو یہ ہے، پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جب اللہ کی کوئی نعمت حاصل ہوئی اور محسوس ہو گیا کہ نعمت ہے اللہ کی، زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے. میں تو اس قابل نہ تھا کہ اس نعمت کا شکر ادا کر سکتا، میں اس قابل نہ تھا کہ یہ نعمت مجھے مل جاتی. تو نے محض اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرمائی. زبان سے شکر ادا کر. کسی کو اللہ تعالی بیٹا عطا فرما دے مثلا، بہت بڑی نعمت ہے. لازم ہے اس کے اوپر 3 طریقے سے شکر ادا کرنا. اور میں خواتین کو خصوصیت سے اس کی طرف متوجہ کروں گا، اگرچہ مرد بھی اس کے اندر داخل ہے. پہلا یہ تو کہ اللہ نے ایک بیٹا عطا فرما دیا محض اپنے فضل و کرم سے، ورنہ کتنے ایسے ہیں کہ جو محروم ہیں بیٹوں سے اور محروم ہیں اولاد سے. کتنے ایسے ہیں کہ جن کے بیٹے ہوئے اور مر گئے. کتنے ایسے ہیں کہ جن کے مرے ہوئے بیٹے پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، زبان سے شکر ادا کرے. مرد بھی ادا کرے اور عورت بھی ادا کرے، رشتہ دار بھی ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بغیر کسی استحقاق کے یہ نعمت عطا فرما دی. یہ ہے زبان کا شکر. ایک ایک مثال دے کر میں ختم کروں گا. دوسری قسم اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ دل کے اندر دل بھی لبریز ہو اللہ کے شکر سے، جذبات تشکر سے دل بھی لبریز ہو. یعنی صرف زبان سے ہی نہ کہے بلکہ دل کی آواز بھی اس زبان کے اندر شامل ہو. دل سے کہے یہ بات جو زبان پر آ رہی ہے، یہ کہلاتا ہے دل سے شکر ادا کرنا. یہ بھی لازم ہے. اگر دل میں تو ہے نہیں مضمون شکر کا، زبان سے ادا کر رہا ہے تو یہ نفاق ہے. اسے منافق کہتے ہیں، جس کے دل میں کچھ نہ ہو، جس کے دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو. اس لیے یہ شکر نہیں ہے. شکر ادا نہیں ہوگا جب تک کہ دل کے جذبات تشکر بھی شامل نہ ہو.
یہ دو طریقے ہو گئے شکر ادا کرنے کے، اور یہ دونوں لازم ہیں۔ تیسرا طریقہ جو بالکل مقصود ہے اور جس سے حقیقتاً شکر ادا ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت جس مقصد کے لیے عطا فرمائی ہے اسی میں استعمال کرے۔ یہ ہے حقیقی شکر۔ وہ نعمت اللہ نے جس کام کے لیے اور جس مقصد کے لیے عطا فرمائی، بس اسی میں استعمال کرے، اس کے خلاف استعمال نہ کرے۔ مثلا اللہ نے مال عطا فرمایا، اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، کثیر مال عطا فرمایا۔ دو درجے تو شکر کے وہ ہیں جو میں نے ابھی بیان کر دی، اور اصلی شکر اس سے ادا ہوگا کہ اس مال کو ان مصارف میں اور ان مدات میں خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی اور اس کو راضی کرنے والی۔ مثلا اپنے اوپر خرچ کرے اعتدال کے مطابق، اعتدال کے طور پر اپنے اوپر خرچ کرے۔ مثلا اپنے بیوی بچوں پر اور اہل و عیال پر خرچ کرے، ضرورت کے مطابق، یعنی اسراف نہ کرے۔ مثلا اپنے رشتہ داروں پر جو مستحق ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، ان پر خرچ کرے۔ مثلا دوسری بیوائیں ہیں، غریب ہیں، نادار لوگ ہیں، یتیم ہیں، ان پر خرچ کرے۔ مثلا اللہ کی راہ میں خرچ کرے کہ جہاد میں دے، تعلیم میں دے، مدارس میں دے، مساجد میں دے، اور اس قسم کی بہت سی وہ مدات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی ہیں۔ ان میں اگر خرچ کرے گا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اگر اس کے خلاف وہ خرچ کرے اس طریقے پر کہ وہ اس مال کے ذریعے خرید لایا ٹی بی کی بیماری کو، اور گھر میں لا کر یہ بیماری پھیلائی، یا اس نے اس سے کوئی نائٹ کلب بنا دیا، یا اس نے مندر میں بنانے کے لیے کچھ مال دے دیا، یا اس نے ظالموں کو ظلم کرنے کے لیے مال دے دیا، جیسا کہ آج کل رشوتوں کا طریقہ چلتا ہے، یا اس نے کسی مسلمان کو ایذا پہنچانے کے لیے مال دے دیا، اور یہ طریقہ بھی آج کل رائج ہے، یا اس نے کسی مسلمان کو ستانے کے لیے اور اس کو جان سے مارنے کے لیے کچھ مال خرچ کر دیا۔ یہ تمام طریقے وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو